آپ دعائے توسل میں جو جملات آپ پڑھتے ہیں، دعائے توسل یعنی امام کو وسیلہ قرار دینا اپنی حاجت روائی کے لیے۔ اصل مقصد ہمارے حاجت ہے، حاجت ہماری اللہ نے پوری کرنی ہے، لیکن اللہ سے اپنی حاجت لینے کے لیے ہمیں بیچ میں ایک سفارشی، ایک وسیلہ، ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اللہ سے ہماری حاجت منظور کروا کے دے دے۔ اس لیے وہ تو الفاظ ہی یہی استعمال کرتے ہیں کہ انا قدمنا کا بین یدی حاجاتنا، انا ہم نے قدمنا پیش کیا ہے آپ کو، آگے کیا ہے، کس کے آگے؟ اپنی حاجتوں کے آگے آپ کو رکھا ہے۔ انا قدمنا کا، میں نے، ہم نے آپ کو، امام کو، معصوم کو اپنی حاجت کے لیے پیش کیا ہے، اور اب آپ کا کام ہے کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ میری حاجت ہے، آپ کو حاجت روائی کے لیے میں نے پکارا ہے۔ آپ سے مجھے حاجت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، چونکہ میں مزاحم آپ کے نہیں ہوتا، آپ جہاں ہیں رہیں، لیکن جب میں محتاج ہو جاتا ہوں، جب میری حاجت روائی نہیں ہوتی، جب میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو اس وقت مجھے آپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت میں آپ کو پکارتا ہوں، اور اس وقت اپنی حاجتوں کے آگے آپ کو رکھتا ہوں۔ یعنی اصل ہماری حاجت ہے، اللہ بھی اس لیے یاد کرتے ہیں چونکہ اللہ کے پاس ہماری حاجت ہے، اللہ نے پوری کرنی ہے۔ آپ کو بیچ میں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے حاجت پوری کرنی ہے، بس آپ ہماری حاجت روائی کا وسیلہ اور حاجت روائی کا ذریعہ ہو۔ کون سی حاجت؟ ہماری نجی زندگی کی حاجات۔ اپنی فہرستیں دیکھیں، اپنی لسٹیں دیکھیں، اپنے مطالبات دیکھیں، اپنی حاجات دیکھیں، اور آپ نے حاجات کے لیے امام حسین علیہ السلام کو رکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے آپ کی نجات کے لیے، کشتی نجات نے قیام کیا ہے، یزیدیت سے، طاغوتیت سے، فرعونیت سے، نمرودیت سے، استکباریت سے، صہیونیت سے، امریکیت سے، آج کی دنیا کے ستم سے آپ کو بچانے کے لیے حسین نے نجی زندگی اکٹھی کی ہے، نجی زندگی کا کاروان بنایا ہے، نجی زندگی کو جمع کیا ہے، اور لے جا کر کربلا میں سب خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ اور ہم اسی حسین کو اپنی نجی زندگی کے لیے بلاتے ہیں، نجی زندگی کے لیے پکارتے ہیں، اپنی نجی حاجت کے لیے ہم توسل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔